بیسکلی ہم آپ کو چلیے سم اپ کرنے چیزیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم دورہ تہران، وہ وہاں موجود ہیں. پھر سعودی عربیہ پہ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان. وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے جدہ کے لیٹسٹ شارٹس ہیں. ترجمان وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا کہ صرف پاکستان ہی مین میڈییٹر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور انہوں نے مینشن کیا ہے بات کرتے ہوئے کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور کیرولین لیوٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات میں اس لیے بھی کرنا چاہتی ہوں بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار دا پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دی ہے وزیر اعظم پاکستان. محمد شہباز شریف نے مدینہ منورہ گئے، مسجد نبوی گئے اور وہاں پر روضے پر حاضری دی. ان کے صاحبزادے بھی ان کے ہمراہ ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ترکیے بھی جانا ہے اور کچھ دیگر ممالک کا بھی نام لیا جا رہا تھا، لیکن سعودی عربیہ تو جانا ہی ہے. ترکیے میں بھی ایک نشست طے ہے. اور اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہے ہیں. اور obviously we had a lot of guests in the past hour، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ ایک امریکہ سے بھی پرسپیکٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، وزیر اعظم کے صاحبزادے نہیں تھے، میاں نواز شریف کے صاحبزادے تھے. یس سو ہاں ایکچولی I did think that but anyway ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر نعیم ظفر ہمارے ساتھ ہیں، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور ہم ان سے ہمیشہ ایک امریکہ کی سائڈ کا پرسپیکٹو بھی لیتے ہیں. پروفیسر صاحب، اسلام آباد ڈائیلاگ کے بعد کوئی اعلامیہ سامنے نہ آنا یہ شکوک پیدا کرتا تھا کہ شاید کوئی ڈائیلاگ ڈیڈ لاک جو ہے وہ بن گیا ہے، لیکن اب بھی پیغامات کا تبادلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور باقی آپ ہماری ڈپلومیسی پاکستان میں تو دیکھ ہی رہے ہیں، میسیجنگ بھی ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ معاملات ٹھیک ٹریک پر ہیں. امریکہ میں کیا بات چیت چل رہی ہے؟ بالکل امید رکھنی چاہیے. میں نے بھی لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، پریڈکٹ کیا تھا کہ مذاکرات یہ فیل نہیں ہوئے. مذاکرات اس طرح شروع ہوتے ہیں، دونوں پارٹیز اپنے آپ کو سمجھ گئی کہ کیا پوزیشن ہے، کہاں فلیکسیبلٹی ہے، کہاں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اب دونوں پارٹیز گھر گئی ہیں مشورہ کرنے. آپ دیکھیں جو پاکستان کا رول از کنٹینیوز ٹو بی امپورٹنٹ. ہمارے پرائم منسٹر پہنچ گئے ہیں سعودی عربیہ، ہمارے فیلڈ مارشل پہنچ گئے ہیں ایران. بات چیت ہو رہی ہے. تو بریک تھرو ہماری پرابلم اگر ہے تو پرابلم ہماری ایکسپیکٹیشن میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فٹافٹ ایک زمانے میں ایک دو تین دن میں مذاکرات ختم اور سکسیس ہو جائے گی. یہ ڈپلومیسی ٹیکس ٹائم. سو ڈپلومیسی فل اسکیل 100% ہو رہی ہے، اینڈ وی شوڈ جسٹ لوور آر ایکسپیکٹیشن کہ کب اس کی آؤٹ کم ہوگا. آؤٹ کم میرے خیال میں 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے درمیان میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یہ سب پاسٹنگ ہو رہی ہے، سب نیگوشیشن ہو رہی ہے. پاکستان سینٹرل رول ادا کر رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. پروفیسر بڑی اچھی بات ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، بیکاز ہم بھی بڑے عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں ٹو ایکسپیکٹ پازیٹیو آؤٹ کم اینڈ اے سگنیچر اینڈ پورا معاہدہ فرام دا فرسٹ میٹنگ. یہ نہیں ہونے والا تھا. یہ ایکسپیکٹیشنز لوور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وی آر آل گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور مختلف ذرائع سے آپ کو پتہ ہے پروفیسر صاحب، مختلف خبریں تھیں کہ ایکچولی مسئلہ کہاں کہاں آیا. ایران آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سب کو معلوم ہے، سنجیدہ ہے مذاکرات میں، لچک دکھانے کے لیے تیار ہے. امریکہ بھی ہم یہی تاثر لیتے ہیں کہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں. خلیجی ممالک نے بھی لچک دکھائی ہے. اب بات آ کر اٹکتی ہے اسرائیل پر اور اسرائیلی ایکشنز پر. پہلے بھی لیبنان والے معاملے پر ایران کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو کیا اب امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کرنے کی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں ہے؟ لیکن اسرائیل کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی کنٹرول کر سکتا ہے وہ امریکہ کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیسے امریکہ سے آتے ہیں، اسلحہ امریکہ سے آتا ہے. جیسے آپ کو بھی دیکھیں نا، کوئی بچہ ہو تو کچھ بدتمیز بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بات نہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے. لیکن اینڈ آف دا ڈے دا اونلی کنٹرول وہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جس نے پیسے دینے ہیں وہی کنٹرول کرے گا. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے کافی بدتمیزی کی ہے اور نقصان کیا ہے، لیکن ان کے بھی سمجھیں کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے، ان کی سپورٹ انٹرنیشنلی ختم ہو رہی ہے. جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ دیکھتے ہیں اسرائیل کی ایٹراسٹیز کتنی غلط ہیں. تو یورپین کنٹریز میں بھی اس کی ذرا سپورٹ کم ہو گئی ہے، امریکہ میں بھی کم ہو گئی ہے. تو آپ دیکھتے رہیں کہ آئی تھنک اسرائیل کنٹرول میں آ جائے گا. ابھی تو بدتمیزیاں کر رہا ہے لیکن ٹرمپ کنٹرول کرے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ جو جنگ بندی جاری ہے اس میں اگر کسی کا کردار سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ نتیجہ خیز نظر آتا ہے، نو پوائنٹس فار گیسنگ، آف کورس وہ پاکستان ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی خاص ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک ہی وقت میں سب کو انگیج بھی کر رہا ہے، سب بات بھی سن رہے ہیں.
پاکستان کے اس کردار اور اس نئی عالمی اہمیت کو امریکہ میں موجود جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ امریکہ کے موجود پاکستانی اس کو کاشس آپٹیمزم از دا ورڈ، کیونکہ پہلی دفعہ 20 20 30 40 سال کے بعد ہماری کوئی عزت ہو رہی ہے. ہم سینٹرل لوکیشن میں ہیں، ہم ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ آسانی سے امریکہ جیسے ہے آج کل کی وائٹ ہاؤس، ان کی الیجنس ویری کوئکلی چینج ہو سکتی ہے. ہمیں کاشسلی کام کرنا ہے، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنی. پاکستان کا کردار اور اسٹیچر بڑا ہے، لیکن اس کے اس آن ویک گراؤنڈز وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ناٹ ٹو کاشسلی آپٹیمسٹک ٹرم. ہاؤیور امریکہ اپنا سٹانس چینج کر سکتا ہے، لیکن سڈنلی وہ دنیا کی نظروں میں پاکستان تو نہیں بدل جائے گا. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ تو دنیا کو نظر آ رہی ہیں، پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. دیٹ از ویری انڈیویجول اور سیپریٹ فرام واٹ امریکہ از ڈوئنگ. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب. تھینک یو. اٹس آلویز اے پلیزر ہیونگ یو آن دی شو.